السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ راف، مجھے انتیلا پر کچھ شک ہے۔ وہ محل میں آگے پیچھے دیکھتی رہتی ہے جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کی نظریں کسی چیز کو تلاش کر رہی ہوں۔ جعفر بابا کی اب کسی کو خبر نہیں کہ وہ محل میں ہے یا نہیں۔ میں نے امارہ سے کہا ہے کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ کسی غلط ارادے سے آئی ہے۔ جازل راف کو انتیلا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اتنے میں ضیاء بھی آ گیا۔ جازل نے اس کو بھی بتایا۔ ضیاء نے راف اور جازل کو جعفر بابا کی طرف سے کتاب کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کتاب شیطانی منتروں کی ہے۔ اس کتاب سے بہت نیک جن مارے جائیں گے اور بہت سے انسان۔ یہ بات سننے کے بعد راف اور جازل بھی پریشان ہو گئے۔ ضیاء نے جازل اور راف سے بات کی کہ اب ہر طرح سے ہوشیار رہیں، پہرے داروں کی پہرے بڑھا دو، محل میں کام کرنے والوں پر خاص نظر رکھو، جس پر بھی شک ہو اسے ڈھیلا مت چھوڑو۔ حضرت اور بابا نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ اگر وہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو کوکب میں اور انسانی دنیا میں بہت تباہی مچے گی۔ ہم کو اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ آدم ذات نہیں مل جاتا جو اس کتاب کو ختم کرے گا۔ بس دعا کرو کہ وہ آدم ذات جلد آ جائے۔ صدیق چاچا فون پر ماہی کو سمجھا رہے تھے کہ ڈرنا نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہارون بھائی کو بولنا، باہر اکیلے مت جانا، کچھ بھی منگوانا ہو تو خضر کو بولنا، گھر کی صفائی کرتی رہنا، ایسا نہ ہو کہ رضیہ بیگم گھر گندا دیکھ کر تم کو آتے ہی ڈانٹ دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ صدیق چاچا، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ ارے بٹیا، تم میرے لیے تو چھوٹی بچی ہی ہو، میرے لیے تو تم اتنی ہی ہو جب اپنے نانا ابا کے دور میں یہاں آتی تھی۔ نازیہ بیٹی کی تم آخری نشانی ہو۔ اچھا، اب میں فون بند کرتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔ فون رکھنے کے بعد ماہی سوچ رہی تھی ایک صدیق چاچا ہی تھے جو اس کے ہمدرد تھے۔ ماہی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ خضر سامنے لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا جبکہ اس کے بابا پودوں کی مٹی ٹھیک کر رہے تھے۔ ماہی اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں کس ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا خوبصورت قد کاٹھی، کتنا ہی حسین چہرہ اور شہد رنگ آنکھیں۔ بنانے والے نے اسے بھی کمال کا بنایا تھا۔ نہ جانے کیوں ماہی رات سے اس کے بارے میں بہت سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی ملازم ہے اور میں بھی ملازم ہوں، پتہ نہیں اس کے دل میں کون ہوگا اور میں ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ آخر اتنا جوان ہے، کوئی تو ہوگا جو اس کا ساتھی ہوگا جیسے وہ چاہتا ہوگا۔ ہاں، مجھے بس ایک اچھا دوست مل گیا۔ ارے ابھی ہماری دوستی ہوئی کہاں ہے، بس تھوڑی سی بات ہی تو ہوئی ہے۔ چلو کوئی نہیں، دوستی بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ہارون چاچا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بٹیا؟ میں ٹھیک ہوں چاچا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو باغبانی کرتے دیکھا تو آپ کے پاس آ گئی۔ اچھا کیا بیٹا، ہر وقت کمرے میں رہتی ہو، باہر کی ہوا کھایا کرو، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ہاں چاچا، گھر کے کام کبھی اتنی فرصت ہی نہیں دیتے کہ باہر کی دنیا بھی دیکھ سکوں۔ تم کب سے ملازمت کرتی ہو اس گھر میں؟ چاچا، یہ میرے نانا ابا کا گھر ہے، جب سے ماں باپ مر گئے ہیں تب سے ملازمت کرتی ہوں۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ آنسو ماہی کی پلکوں کے باڑ کو توڑ کر باہر آ گئے۔ ہارون چاچا نے اس کے سر پر دستخط رکھا اور بولے، بیٹا، اللہ پاک کبھی کسی کو آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بس نافرمان تو ہم لوگ ہیں جو صبر نہیں رکھتے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بیٹا، اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ قرآن کی یہ سورت یہی درس دیتی ہے۔ خضر کو ماہی کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو نے بہت تکلیف دی۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی باہوں میں لے لے، اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کے آنسو کو اپنے سینے میں جذب کر لے۔ اسے ماہی کی ممانی اور ماموں پر بہت غصہ تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کو مار ڈالے، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جنات کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی حدود کو بہتر جانتا تھا۔ اچھا ہارون چاچا، اب کام کریں، میں تھوڑی دیر باغ میں جا رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، آپ جاؤ، انسان کا دل تھوڑا درختوں کو دیکھ کر، پرندوں کو دیکھ کر بدل جاتا ہے، اس سے اچھا لگتا ہے۔ ماہی باغ میں آئی تو اس کی چارپائی نہیں تھی۔ سامنے بڑے درخت پر آج جھولا لٹک رہا تھا۔ جھولے کی رسیوں پر بہت ہی خوبصورت پھول لگے تھے۔ اس پر ایک بہت ہی نرم گدی بچھی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ وہ بھاگ کر جھولے پر بیٹھی، جھولا جھولنے، اس بات سے بے خبر کوئی محبت کا پیاسا محبت میں تڑپ رہا ہے۔ خضر نے اسے جھولا دیا۔ ماہی نے پیچھے دیکھا تو خضر کھڑا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، یہ کب آیا؟ میں تو باغ میں اکیلی آئی تھی، اور یہ جھولا کس نے لگایا؟ اس نے جھولا روک کر خضر سے پوچھا، یہ جھولا کس نے لگایا اور آپ میرے پیچھے کب آئے؟ ارے یہ میں نے لگایا ہے، مجھے جھولا جھولنا بہت پسند ہے، اور جب آپ آئی تھی آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی آ گیا تھا، پر آپ جھولا دیکھ کر اس قدر خوش ہوئی کہ مجھے تو نظر انداز کر دیا۔ ارے لڑکوں کو کب سے جھولا پسند ہے؟ لڑکوں کو تو کرکٹ پسند ہوتا ہے، یہ تو لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے۔ کیوں جی، ہم لڑکوں کے دل نہیں ہوتے؟ ویسے اس جھولے پر 2 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ماہی صاحبہ اعتراض نہ ہو تو کیا ہم دونوں اکٹھے جھولا جھول سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ ارے کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، کون دیکھے گا؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ ماہی کے دل کی بات خضر نے خود ہی کہہ دی۔ اگر بڑی ممانی اور چھوٹی ممانی کو آپ کی اور میری دوستی کا پتہ چلا تو وہ مجھے مار دے گی۔ میرا وعدہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں کی دوستی صرف ہم دونوں تک رہے گی۔ خضر نے اپنا ہاتھ بڑھایا دوستی کے لیے، ماہی نے بھی وہ ہاتھ تھام لیا۔ ماہی کی 22 سالہ زندگی میں پہلی بار کوئی دوست آیا تھا، اور وہ دوست بھی ایک مرد تھا، پر تھا تو دوست ہی۔ اچھا چلو اب جھولا جھولتے ہیں۔ وہ تو جھولے پر بیٹھ گئے اور جھولا جھولنے لگے۔ جھولا جھولتے ہوئے بہت سارے رنگ برنگی تتلیوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ماہی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور زور سے جھولا جھولنے لگی۔ خضر کو اس کی خوشی اپنے دل کے قریب لگی۔ ماہی اب ہنسنے لگی تھی۔ آج مدت کے بعد ماہی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یہ ہنسی اس کے سارے غموں کا مداوا تھی۔ خضر نے جھولا روک دیا، پر ماہی اب بھی ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ رونے لگی۔ خضر اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج مدت کے بعد یہ خوشی ملی تھی، اور آنسو بہانے کے لیے آج شدت سے اسے کسی کے کندھے کی ضرورت تھی۔ اسے جو میسر ہوا وہ خضر کا سینہ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ماں باپ کے بعد پہلی بار اسے کسی نے اپنے باہوں میں لے لیا۔ وہ روتی رہی۔ خضر نے اسے دل کھول کر رونے دیا۔ خضر کو لگا اس کا دل ماہی کے گلے لگتے ہی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا ماہی کے لیے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد ایک چھوٹی سی خوشی نے اسے رلا دیا، اور ادھر خضر اس کے لمس کو قطرہ قطرہ اپنے اندر داخل کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ وقت رک جائے، یہ لمحے رک جائیں۔ یہ اس کے عشق کے محل کی بنیاد پر پہلی اینٹ تھی۔ وہ اسے اب کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دینے والا تھا۔ ماہی کے گلے لگتے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماہی کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے گا۔ یہ شہزادی وہ کسی کو نہیں دے گا۔ یہ شہزادی پر صرف اور صرف خضر کی ہے۔ ماہی کے رونے کا زور کم ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خضر کے سینے سے لگی ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ اس نے خضر کی جانب دیکھا تو شرم کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خضر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکرانے لگا۔ یہ اس کی محبت کی پہلی کلی پھوٹی تھی۔ بابا قرآن پاک رکھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ بابا کیا بات ہے؟ بیٹا اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کتاب کو جو آدم ذات ختم کرے گا،
اس کے ایک ہاتھ میں 5 ستاروں کا چکر ہوگا جو چاند کو دائرے میں لیا ہوا ہوگا۔ ہم 1200 سال سے انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے ہی آدم ذات کا، پتہ نہیں وہ کب پیدا ہوگا جو اس شیطانی کتاب کو ختم کرے گا۔ بابا، آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ وہ کوئی عورت ہوگی یا مرد؟ بیٹا، اس بارے میں ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو جیسے اور بہت سی نشانیاں ہیں انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ بھی بتا دیتے۔ ہم بس صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں زندہ نہ رہا تو وہ کتاب تمہارے پاس امانت ہے اپنی نسلوں کو آگے دینے کے لیے۔ میں جانتا ہوں خضر، تمہارے پاس بہت سی اندیکھی طاقتیں اور بھی ہیں جس کو تم نے ابھی تک منفی رکھا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کی ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک سمجھدار جن ہو اور اپنی سمجھداری سے ہی ان طاقتوں کو استعمال کرو گے۔ بس بیٹا، خیال رکھنا اپنی طاقتیں کبھی بے بس انسان پر استعمال مت کرنا۔ ہمارے کچھ حدود ہیں، اپنے حدود کا پالن کرنا۔ میں تمہیں آہستہ آہستہ وہ نشانیاں بتاتا رہوں گا جو اس آدم ذات میں ہوگی۔ تم جاؤ کوکاف کا چکر لگا کر آؤ، میں تب تک کچھ اذکار مکمل کرتا ہوں۔ جی بابا، اللہ حافظ۔ انتیلا محل کے آخری حصے کی جانب آ گئی۔ ہر طرح سے تسلی کر لی، کوئی بھی محل میں کام کرنے والا نہیں تھا اس جانب۔ وہ محل کی اس پرانی لائبریری میں آ گئی جہاں پر جافا کے آباء و اجداد سے لے کر آج تک کی جادوئی منتروں کی ہر کتاب تھی۔ پر وہ جس کتاب کی تلاش میں آئی تھی اس نے بس اس لائبریری سے وہی کتاب ڈھونڈنی تھی، اور یہ کام اس نے جلد بھی کرنا تھا اور ہوشیاری سے۔ لائبریری میں داخل ہو گئی جہاں پر کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اس بات سے بے خبر کہ کسی نے اس پر نظر رکھی ہے، امارا نے اپنے جادو کے زور سے ضیاب، راف اور جازل کو رابطہ کیا۔ محل میں اب خضر بھی داخل ہو چکا تھا اور اپنی طاقتوں کی وجہ سے اسے علم ہو چکا تھا انتیلا محل کی لائبریری میں موجود ہے۔ خضر سب کو لے کر لائبریری میں داخل ہو گیا جہاں پر انتیلا وہ شیطانی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گویا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ خضر اس تک ایسے پہنچ جائے گا۔ خضر کی آنکھوں سے گویا آگ نکل رہی تھی۔ وہ بہت سخت غصے میں تھا، وہ چاہتا تو اسے جلا کر راکھ کر دیتا، پر اس نے ابھی سمجھداری سے کام لینا تھا۔ انتیلا کو لے کر وہ قید خانے کی طرف بڑھ گیا۔ امارا، ضیاب، راف اور جازل بھی اس کے پیچھے قید خانے کی جانب آ گئے۔ انتیلا، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تم یہاں کس کے کہنے پر آئی ہو؟ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈنے آئی ہو۔ اگر تم سچ بتاؤ گی تو اپنی سزا میں کمی ہوگی، اگر جھوٹ بولو گی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انتیلا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو سچ ہے وہ مجھے بتا دو۔ میں یہاں وہ شیطانی کتاب ڈھونڈنے آئی ہوں کیونکہ ریمبو اور اسماعیل نے میرے بابا کو قید کر لیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ کتاب تم ڈھونڈ کر لاؤ۔ اگر میں وہ کتاب ڈھونڈ کر نہیں لے کر گئی تو وہ لوگ میرے بابا کو مار دیں گے۔ ان کو پتا ہے میرے بابا نے مجھے کچھ طاقتیں دی ہیں جو ان کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے دھوکے سے میرے بابا کو قید کر لیا ہے۔ میں جو بھی کر رہی ہوں اپنے بابا کو بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے انتیلا، جب تک میں اس معاملے کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتا تم کو اس قید خانے میں ہی رہنا ہے۔ خضر بول کر وہاں ٹھہرا نہیں، باقی سب بھی اس کے ساتھ باہر آ گئے۔